بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ مذاکرات میں تعطل کے دوران ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل نے ایران کو بڑی دھمکی دے دی۔ روس اور ایران شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کریں، ترکی کا مطالبہ۔ شام کا یوکرین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ بھارت نے روسی بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ ناسا کی چاند پر واپسی نیا مشن 29 اگست کو لانچ ہوگا۔ بھارتی شہری بھارت سے ناخوش، 4 لاکھ نے شہریت چھوڑ دی۔ ڈالر کی اونچی اڑان، ڈالر نے ملکی تاریخ کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ میں جاپان کی پہلی پوزیشن، افغانستان کا آخری نمبر۔ لاہور میں بارش کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خارزی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار تیار کرنے کی تمام تر تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں، تاہم انہوں نے اپنے سرکاری موقف کا اعادہ کیا کہ تہران نے ابھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خارزی نے کہا ہے کہ یہ راز نہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ چند ہی دنوں میں تہران نے یورینیم کی افزودگی کی شرح 20 سے بڑھا کر 60% تک کر دی ہے، جسے مزید 90% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایران جوہری توانائی کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات گزشتہ سال اپریل سے ویانا میں شروع ہوئے تھے، تاہم مذاکرات کا عمل گزشتہ مارچ میں معاہدے سے باہر کی کچھ نئی ایرانی درخواستوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ ایران نے پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر امریکہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف نے اپنے بیان میں ایرانی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے ہوم فرنٹ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، جو ایرانی جوہری خطرے کے خلاف کام کرنے کے امکانات کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے تہران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روس اور ایران کی حمایت کا خواہاں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ تہران میں شامی تنازع پر روس اور ایران کے ساتھ سہ افریقی سربراہ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ محض زبانی جمع خرچ اور الفاظ ہی کافی نہیں۔ ترکی مسلح دہشت گرد کرد گروہوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ کون سا ملک اس جنگ میں اس کی حمایت کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ ہم روس اور ایران سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ترکی کی حمایت کریں۔ وہ کئی ہفتے قبل خبردار کر چکے ہیں کہ انقرہ جلد ہی شام میں ایک نئی فوجی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ ان کا اشارہ کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کی طرف تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام نے یوکرین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ شامی وزارت خارجہ نے اقدام کو جوابی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ باہمی تعاون کے اصولوں کے مطابق کیا۔ شام نے روسی حمایت یافتہ علاقوں ڈونیٹسک اور لہانسک کو آزاد ریاست تسلیم کیا تھا، جس کے بعد یوکرین نے گزشتہ ماہ شام کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے روس کا ایک بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس روسی بحری جہاز پر بھارتی فوج کے لیے سامان پہنچایا گیا تھا، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس روسی جہاز کو بھارت کی کوچی بندرگاہ پر روک لیا گیا۔
بھارت میں واقع روسی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ وہ روسی جہاز کو روکے جانے کے واقعے سے آگاہ ہے اور اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ روسی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارتی وزارت دفاع سے اس معاملے میں وضاحت مانگی ہے اور انہیں ہدایت کی ہے کہ جہاز اور اس کے عملے کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا ایک بار پھر چاند کے مشن پر روانہ ہونے کے لیے تیار۔ اس نئے مشن کی پہلی آزمائشی پرواز 29 اگست کو لانچ ہوگی۔ آرٹمس 1 چاند کی تسخیر کے اس نئے خلائی مشن کی پہلی پرواز ہوگی۔ ناسا چاند پر مکمل تحقیقات کے بعد اس پر بسیرا کا خواہش مند ہے۔ ناسا کی ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر کے مطابق دیو ہیکل خلائی لانچ سسٹم اور اورین کریو کیپسول کے لیے ممکنہ لانچ کی تاریخی پہلی ونڈو 29 اگست، 2 ستمبر اور 5 ستمبر ہے۔ آرٹمس 1 چاند سے 6 ہفتے تک جاری رہنے والے مشن میں چاند پر سفر کرنے کو تیار ہے۔ یہ خلا بازوں کے لیے کسی بھی جہاز سے زیادہ طویل سفر ہوگا۔ یہ خلائی مشن تجربات کے لیے کیوب ٹیسٹ نامی متعدد چھوٹے سیارچے بھی نصب کرے گا۔ اور کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی شہری بھارت سے ناخوش دوسرے ملکوں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے بھارتی شہریت کو خیر بات کہنے لگے۔ 48 بھارتی باشندوں نے پاکستانی شہریت کے لیے اپنی شہریت ختم کر دی۔ بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 1400 افراد اپنی بھارتی شہریت ختم کر کے چین چلے گئے ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے پارلیمان کو بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران تقریباً 3,92,000 سے زیادہ بھارتی شہری اپنی مقامی شہریت ختم کر کے بیرون ملک جا بسے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق بھارتیوں نے سب سے زیادہ امریکی شہریت حاصل کی، جو بھارتی تارکین وطن کا سب سے پسندیدہ ملک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈالر ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انٹر بینک ڈالر 5 روپے 8 پیسے مزید مہنگا ہو گیا۔ فارکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر نئی تاریخی بلند ترین سطح 230 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر 224 روپے 92 پیسے کی سطح پر بند ہوا تھا۔ پاکستان میں گزشتہ کئی مہینوں سے روپے کی قدر میں گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملک میں حکومت کی تبدیلی کے بعد 11 اپریل سے اب تک ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام پر ایک ڈالر کی قیمت 204 روپے کی سطح پر بند ہوئی تھی۔ ماہرین کے مطابق ملک کا بڑھتا ہوا درآمدی بل ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے، جو عالمی مارکیٹ میں تیل، گیس اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بڑھا ہے۔ اس کے علاوہ IMF کے ساتھ قرضہ پروگرام کی بحالی میں تاخیر اور غیر یقینی سیاسی صورتحال نے بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رواں سال دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کے حامل ممالک کی فہرست جاری کر دی گئی۔ جاپان کا پاسپورٹ نمبر 1 قرار دیا گیا۔ 112 ممالک کی لسٹ میں پاکستان کا 109واں اور افغانستان کا آخری نمبر ہے۔ جاپان دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ قرار، سنگاپور اور جنوبی کوریا دوسرے نمبر پر برجمان۔ 2022 میں دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری کر دی گئی۔ پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں جرمنی اور اسپین کے پاسپورٹ بھی مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن پر ہیں۔ برطانیہ، فرانس، آئرلینڈ اور پرتگال کا فہرست میں مشترکہ طور پر 6واں نمبر ہے، جبکہ امریکہ، سوئٹزرلینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ اور بیلجیم 7ویں نمبر پر ہیں۔ 112 ممالک کی فہرست میں بھارت کا 78واں، بنگلہ دیش کا 104 نمبر ہے، تاہم پاکستان اس لسٹ میں 109 اور افغانستان آخری 112ویں نمبر پر ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں لاہور میں 7 گھنٹے کی مسلسل بارش نے 20 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ MD واسا کے مطابق لاہور میں اب تک 238 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں ریکارڈ کی گئی۔ MD واسا کا کہنا ہے کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشن فعال ہیں اور جنریٹر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ بارش کے باوجود بیشتر علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔